تو حقیقی نیکی آخر ہے کیا؟ کیا یہ ہمارے ظاہری اعمال میں ہے یا ان کے پیچھے چھپی ہوئی نیت میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے۔ چلیں اس کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ حکایت میں تلاش کرتے ہیں جو ظاہر اور باطن کے اس گہرے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ کہانی کی شروعات ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو ہمیں فوراً سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف علم کا سمندر، ایک بہت بڑا عالم، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جسے ساری دنیا دیوانہ سمجھتی ہے۔ بھلا ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کہانی میں ہمارے سامنے دو مرکزی کردار ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک ہے مشہور عالم دین جن کے علم کا ہر کوئی لوہا مانتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے دیوانگی کا لباس پہنا ہوا ہے مگر اس کی حکمت کی گہرائی کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ تو جی، ایک طرف ہیں جنید بغدادی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور صوفی جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ہیں بہلول جو بظاہر تو ایک دیوانے لگتے تھے لیکن حقیقت میں حکمت اور دانائی کا ایک چلتا پھرتا خزانہ تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دن حضرت جنید بہلول سے ملتے ہیں اور ان سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ بہلول نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، کہنے لگے بھائی تم تو خود اتنے بڑے عالم ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لیکن جنید اصرار کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہلول کی اس دیوانگی کے پیچھے گہری دانائی چھپی ہوئی ہے۔ جنید جب بار بار اصرار کرتے رہے تو بہلول آخرکار مان تو گئے، لیکن ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر تم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھو تمہیں نصیحت مل گئی۔ یہ صرف نصیحت نہیں تھی بلکہ جنید کے علم کا ایک بہت گہرا امتحان تھا۔ صرف 3 سوالات۔ اب آپ خود سوچیں، اتنے بڑے عالم کے لیے بھلا یہ کیا مشکل ہو سکتے تھے؟ جنید کو اپنے علم پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سوالات اتنے سادہ نہیں تھے جتنے وہ نظر آ رہے تھے۔ پہلا سوال تھا، کیا تم بات کرنا جانتے ہو؟ ذرا تصور کریں، ایک عظیم عالم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ بولنا جانتا ہے۔ یہ سوال بہت ہی بنیادی بلکہ شاید تھوڑا توہین آمیز بھی لگ سکتا ہے۔ دوسرا سوال بھی بالکل اسی طرح کا تھا، کیا تم کھانا کھانا جانتے ہو؟ اب بھائی کھانا کھانا کسے نہیں آتا، یہ تو روز کا کام ہے۔ بہلول آخر جاننا کیا چاہتے تھے؟ اور پھر آخری سوال، کیا تم سونا جانتے ہو؟ یہ تینوں سوالات بظاہر بہت ہی عام سے تھے۔ جنید حیران تو ہوئے لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ وہ ان کے بہترین کتابی جوابات جانتے ہیں اور وہ اپنے جوابات دینے کے لیے بالکل تیار تھے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جنید نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے۔ ان کے جوابات بالکل ویسے ہی تھے جیسے کسی بڑے عالم سے توقع کی جا سکتی ہے، یعنی مکمل طور پر آداب اور ظاہری طریقہ کار پر مبنی۔ جب بات کرنے کا پوچھا گیا تو جنید نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ وہ ہمیشہ دھیمی آواز میں بہت شائستگی کے ساتھ اور مختصر بات کرتے ہیں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ یہ آداب گفتگو کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ کھانے کے بارے میں ان کا جواب بھی اتنا ہی تفصیلی تھا۔ ہاتھ دھونے سے لے کر اللہ کا نام لینے تک، اچھی طرح چبانے اور آخر میں شکر ادا کرنے تک، انہوں نے کھانے کے تمام ظاہری آداب ایک ایک کر کے گنوا دیے۔ اور آخر میں سونے کے آداب۔ جنید نے بتایا کہ وہ سونے سے پہلے باقاعدہ وضو کرتے ہیں، پاک بستر پر جاتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کر سوتے ہیں۔ مطلب ان کے جوابات مکمل طور پر بے عیب اور بالکل ٹھیک تھے۔ جنید تو اپنے جوابات دے کر بڑے مطمئن تھے، لیکن اب باری تھی بہلول کی، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ بہلول نے ان ظاہری اعمال کے پیچھے چھپے ہوئے باطنی اصولوں کو بے نقاب کیا جو اصل حکمت تھی۔ بہلول نے کہا، جنید تم نرمی سے بولتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بات ہی جھوٹی ہو تو اس نرمی کا کیا فائدہ؟ بولنے کا اصل اصول تو سچائی ہے۔ یہاں ظاہر پر باطن کی پہلی جیت ہوتی ہے۔ شائستگی ضروری ہے لیکن سچائی کے بغیر بالکل بے معنی ہے۔ پھر کھانے کی باری آئی۔ بہلول نے کہا، حرام یا کسی سے چھینے ہوئے کھانے پر اللہ کا نام لینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تمہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے، کسی یتیم، بیوہ یا کسی مجبور انسان کا حق تو نہیں مارا گیا۔ اور پھر سونے کی بات، یہ جواب تو شاید سب سے گہرا تھا۔ انہوں نے کہا، وضو اور وظائف کے ساتھ سونے کا کیا فائدہ اگر دل کینہ، حسد اور اپنے ہی بھائی کے لیے دشمنی سے بھرا پڑا ہو؟ بہلول نے آخر میں جو کہا وہ پوری حکایت کا نچوڑ ہے کہ جو شخص صاف دل کے ساتھ سوتا ہے وہی حقیقی معنوں میں ایک دیندار کی نیند سوتا ہے۔ اصل پاکیزگی جسم کی نہیں دل کی ہے۔ یہ اصل اصول ہیں، باقی سب تو ثانوی فضائل ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ یہ ظاہر اور باطن یعنی طریقہ کار اور اصل اصول کے درمیان فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ بہلول نے انہیں بنیادی اصول کہا
यानी वो बुनियादें हैं जिन पर नेकी की इमारत खड़ी होती है, सच्चाई, रिस्क हलाल और दिल की पाकीज़गी। इनके बगैर हमारे तमाम ज़ाहिरी अमाल सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाते हैं। लिहाजा अहम नुक्ता ये है कि आदाब और तरीक़ाकार अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन उनकी हैसियत सानवी है। असल और बुनियादी चीज़ वो असूल हैं जिन पर ये आमाल कायम हैं, यानी नीयत और बातिन हमारे ज़ाहिर से कहीं ज़्यादा अहम हैं। और ये कहानी आखिर में हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। जब हम अपने अमाल को देखते हैं तो क्या हमारी तवज्जो सिर्फ ज़ाहिरी रसूमात पर है या उनके पीछे छुपी हुई असल रूह पर? हमारी नेकी की बुनियाद क्या है, सिर्फ रस्म या फिर उसकी असल वजह?